تم زندہ رہو گے یوسف. یہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی کنویں کے اندر. یہ تمام معافی مانگیں گے, تم زندہ رہو گے, یہ لوٹ کر آئیں گے اور یہ تمہیں نہیں پہچانیں گے, ہم ضرور ایسا موقع لے کر آئیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی ہو گئی کہ میں زندہ رہنے والا ہوں, مرنے والا نہیں ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جوانی تک پہنچائے گا اور پھر ان لوگوں کو میرے سامنے لے کر آئے گا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, وہ تمام کے تمام روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ 10 بیٹے آئے اور کہنے لگے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف, اے ابا جان, بلند آواز سے رویا اور کہنے لگے کہ ہم تمام تو گئے تھے, ہم دوڑ رہے تھے, رننگ کر رہے تھے. نستبق, ایک دوسرے کے دوڑ کا مقابلہ کرنا, مسابقہ کرنا, ہم مقابلے میں لگے ہوئے تھے دوڑ کے, ہم 10 کے 10 بھائی. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا, اور ہم نے یوسف کو ہمارے توشے کے پاس, سامان کے پاس چھوڑا ہوا تھا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا لیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات پر بھروسہ نہیں کرنے والے ہیں, آپ ہم پر شک کرنے والے ہیں. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, اگر ہم سچ بھی بولیں گے تو آپ کا ہماری بات پر بھروسہ آنے والا نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام وہ نبی تھے, کوئی بیوقوف نہیں تھے, وہ نبی تھے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ لوگ جب وہ قمیص ثبوت کے طور پر پیش کرنے لگے, ہمیں پتہ ہے آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرو گے, لو ثبوت کے طور پر ہم نے یوسف کے شرٹ کو پیش کر دیا, کپڑے کو پیش کر دیا, کرتے کو پیش کر دیا. بدم کذب, اور اس پر جھوٹا خون لگا ہوا تھا. قال بل سولت لكم انفسكم امرا, حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تمہاری بات پر بھروسہ کروں. انفسکم امرا, میرا دل بے چین ہے, غمگین ہے, کوئی تو بات ہے کہ تم مجھ سے چھپا رہے ہو. فصبر جمیل, اللہ مجھے صبر دے دے گا. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نے دیکھا اور کہا کہ بڑا تہذیب یافتہ بھیڑیا تھا, پہلے کپڑے اتارے, اس کے بعد یوسف کو کھایا, اس کے بعد اپنا خون لگایا اور چلا گیا. نہ کپڑے پھٹے ہیں, نہ یوسف کی چیخیں نکلی ہے, نہ کپڑا آگے سے پھٹا, نہ پیچھے سے پھٹا, نہ دائیں بائیں سے پھٹا. کپڑے نکال کر بھیڑیے نے شکار کیا ہے. وہ تعجب میں پڑ گئے اور پریشان ہو گئے. وہ کہنے لگے ارے ہم نے کپڑے کو پھاڑنا بھول گئے اور کپڑا صحیح سلامت ہے. اور کہا کہ تعجب کی بات ہے, اس بھیڑیے کے خون سے مجھے بکری کی بدبو آتی ہے. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے. فصبر جمیل, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صبر دے دے گا. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار ہے. جو تم باتیں مجھے بیان کر رہے ہو بس اللہ ہی ان باتوں کا مددگار ہے. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا, ادھر کا واقعہ کیا ہوا, 3 دن 3 راتوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے رہے. روایتوں میں ہے اس جدائی کے بعد دونوں باپ بیٹے 40 سال کے بعد ملے. حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال تک الگ رہے. 40 سال کی جدائی تھی. 40 سال کے بعد باپ اور بیٹے آپس میں ملے ہیں. تو یہاں پر فرمایا وجہ السیارہ, جب 3 دن 3 راتیں گزر چکے ہیں, اب کھانا کیا کھایا؟ فرشتوں کے ذریعے سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام تک کھانے کو پہنچایا گیا, جنت کے پھلوں کو پہنچایا گیا. وجاء السیارہ فارسلوا واردہم, ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو مدین سے آ رہا تھا, اور کنعان کے رہنے والے وہ لوگ تھے, وہ جا رہے تھے مصر تجارت کے لیے, مال کو بیچنے کے لیے, غلام کو بیچنے کے لیے, سامان کو بیچنے کے لیے. فارسلوا واردہم, وہ قافلہ جب رکا, قافلے کے امیر نے غلام سے کہا جا پانی کا انتظام کر. ایک طرف پڑاؤ ڈالا, لکڑیاں سلگائی, کھانا بن رہا ہے. قافلہ یہاں پر رک گیا, وہ غلام وہاں پر گیا, وہ غلام نے ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے تاکہ پیے اور کھانا بنائے. فارسلوا واردہم فادلا دلوا, جیسے ہی ڈول ڈالا قال یا بشرا ھذا غلام, وہ ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے. وہ سمجھا کہ بہت زیادہ پانی ہاتھ کو لگا ہے, وہ پہلوان تھا, اس نے جلدی جلدی ڈول کو کھینچا اور کہا کہ اتنا پانی تو کبھی ہاتھ کو نہیں لگا, کیونکہ اس زمانے میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہوا کرتی تھی.
وہ سمجھا کہ پورا ڈول پانی سے بھر گیا، خوشی خوشی جلدی جلدی ڈول کھینچنے لگا. جب جلدی جلدی ڈول کھینچا تو اوپر دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے بیٹھے ہوئے تھے. قال یا بشرا ھذا غلام، زور سے پکارا اور کہا آ جاؤ، خوشخبری ہے سب کے لیے، ایک خوبصورت بچہ میرے ڈول میں آیا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، ان لوگوں نے کہا کہ اس بچے کو چھپا دو، ہم اس بچے کو بیچیں گے مصر کے بازار میں لے جا کر. بڑا خوبصورت تر و تازہ اور خوبصورت بچہ ہے، اچھے گھرانے سے لگتا ہے، اچھا تعلق والا لگتا ہے، اچھی قیمت آئے گی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. ادھر یہ جو بھائی تھے 10 بھائی، ان 10 بھائیوں نے باری لگائی تھی آپس میں کہ بھائی روزانہ بکریاں چرانے کے بہانے، اونٹ چرانے کے بہانے، لکڑیاں لانے کے بہانے ہم اس کنویں کے پاس آئیں گے اور اپنے بھائی کو دیکھیں گے کہ ہے یا کسی نے لے کر چلا گیا. اگر ہے تو بھی انفارم کریں گے، اگر نہیں ہے تو بھی انفارم کریں گے. وہ چھپ کر کنویں کو دیکھا کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے اس دن جس دن یہ بچہ غائب ہو گیا اور اس بھائی کی جس کی باری تھی وہ دیکھ رہا تھا ان کے سامنے یہ جو مدین کا قافلہ تھا، یہ واقعہ اس بھائی کے سامنے ہوا. اس بھائی نے تمام بھائیوں کو بلایا، وہ تمام بھائی آن دا اسپاٹ وہاں پر پہنچ گئے اور کہنے لگے یہ جو بچہ ہے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. حالانکہ وہ بھائی تھا. وہ خبیث کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، یہ غلام بھاگ گیا تھا، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، ہم بیچ دیں گے، مگر اس کی قیمت تمہیں دینی ہوگی. دیکھو پہلے تو بھائی کو بیچا، بھائی کو پہلے تو ظلم کیا اور اب بھائی کے نام کا پیسہ بھی کھا رہے ہیں. تو فرمایا قال یا بشرا ھذا غلام واسروه بضاعة، ہم اس کو چھپا لیں گے. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، جب یہ بھائی وہاں پر پہنچے اور کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا وہ غلام ہے، کچھ قیمت دے دو. وہ قافلے والے کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم کچھ گنے چنے درہم تمہیں دے سکتے، اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے. بہت کم قیمت ان قافلے والوں نے لگائی کیونکہ وہ خود تجارت کے لیے جا رہے تھے، وہ خود غریب قافلہ تھا. انہوں نے بہت کم قیمت 20 درہم یا 22 درہم، 20 درہم انہوں نے مانگے. 20 درہم اس لیے کہ ہر بھائی 2 درہم رکھ لے گا، 10 کے 20 ہو جائے گے. جو یہودا تھا اس نے پیسے لینے سے منع کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ 22 درہم پہلے مانگے تھے، کہا کہ ٹھیک ہے یہ نہیں مانگ رہا تو پھر 20 درہم ٹھیک ہے ہمارے لیے. 20 درہم میں بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا ان کے بھائیوں نے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی یوسف علیہ السلام سے. اللہ کہہ رہا ہے وہ تو صرف یوسف کو بھگانا چاہتے تھے، اپنے سے دور، اپنے والد سے دور بھگانا چاہتے تھے بس وہ یوسف کو. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ٹھیک ہے یہ کل کریں آگے سے دوسرا ارے نہیں وہ ختم نہیں ہو رہا، یہاں سے شروع ہو رہا. وقال الذي اشتراه من مصر، اور جب یہ مصر لے کر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو مدین کے قافلے والے، تو مصر میں بازار سجا ہوا تھا. لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، تو بازار سے وہاں پر یہ عزیز مصر کی سواری گزری جو وزیر خزانہ تھا مصر کا. وہ بازار کا چکر لگایا، دیکھا کہ خوبصورت نوجوان کی بولی لگ رہی ہے. وہ خوبصورت نوجوان اس نے خرید لیا اپنی بیوی کی خدمت کے لیے اور اپنی خدمت کے لیے. تو من مصر لامرأته، وہ غلام اور نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر وہ جو مصر کا عزیز مصر تھا وہ اپنی بیوی کے پاس لے آیا. لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، وہ جو مصر کا بادشاہ تھا وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا اکریمی مثواه، اس غلام کو اچھے سے رکھو اور اس کا اکرام کرو اور اسے نرمی سے گفتگو کرو، نرمی سے بات چیت کرو. یہ غلام نازک ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے. عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، شاید مجھے ایسا اندیشہ ہے کہ یہ ہمیں بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے بڑا ہو کر. أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، وہ بیوی کا نام اس کی زلیخا تھا.
اب یہ بیٹا بنانے کی سوچ رہا ہے. وہ زلیخا کی عمر حضرت یوسف علیہ السلام سے ڈبل تھی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دے دیا فی الارض مصر کی زمین میں مضبوط ٹھکانہ دے دیا. اب اس سے مضبوط ٹھکانہ کیا چاہیے؟ بادشاہ کے گھر میں پہنچا دیا, مضبوط ٹھکانہ دے دیا. یہ واقعہ تھا فلسطین سے مصر پہنچنے کا حضرت یوسف علیہ السلام کا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور ہم نے سکھایا خواب کی تعبیر کا علم ہمارے نبی یوسف کو. واللہ غالب علی امرہ اور اللہ اپنے کاموں پر پورے قابو پوری قدرت رکھتا ہے. آؤٹ آف کنٹرول کوئی کام ہوتا نہیں ہے. ہوتا نا ہم جو کوئی کام ہمارے ہاتھ پر لے لیتے ہیں وہ کام زیادہ بڑا ہوتا ہے تو ہماری طاقت سے باہر کا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے ایسا کوئی کام ہے ہی نہیں کہ ہماری طاقت سے باہر ہو, ہر کام ہمارے قابو میں ہی رہتا ہے. غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں, انہیں علم نہیں ہے اس بات کا. یہاں تک ٹھیک ہے تو بات کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کا ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سورہ یوسف بہت قیمتی اس کی تفسیر ہے اور بھی اپنی مائیں بہنوں اور بیٹیوں کو لائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ زندگی میں ہر کسی کو اس کی تفسیر ضرور سننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ.